آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ جب بھی ہم نے اپنی پچھلی نشستوں میں اپنے ناظرین سے بات کی کہ ہم کو اللہ کے سامنے جو ہے سوال اور جواب کے لیے کھڑا ہونا ہے، جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے، یعنی حساب اور کتاب ہونے والا ہے، ہر شخص اللہ کے کٹہرے میں کھڑے رہنے والا ہے۔ لیکن یہ آیت جو ہے اس کا جو اسلوب ہے وہ تھوڑا نرالا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ آج کے دن لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، کہ آج کسی انسان اور جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے۔ اس میں تو مفسرین نے بہت ساری باتیں کہی ہے کہ کیوں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اس وقت کا بیان ہے کہ جب جو ہے مردے جو ہے قبر سے اٹھائے جائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا، کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آل نوئنگ، اللہ علیم ہے، تو اللہ کو کسی سے کوئی سوال پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری قرآن میں فرماتا ہے کہ آج تم کچھ مت بولو، تمہارے اعضاء جو ہے بدن کے بول پڑے گے، تو آپ کو نہ کچھ پوچھا جائے گا بلکہ آپ کے جسم کے اعضاء ہی آپ کے دنیا میں کیے ہوئے کارناموں کی گواہی دیں گے اس آیت پہ۔ لیکن مومن بھائی، آج کے دور کے حساب سے ہم لوگ غور کریں کہ آج ہم لوگ ایک پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں رہتے ہیں۔ اس کا بیسک یہ ہے، آج کے دور میں نیکی اور بدی کے بیچ جو ہے تفریق کیا ہو گئی، پانی دھندلا گیا ہے۔ اب چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں، اب چیزیں گرے میں ہیں۔ اگر میں کوئی چیز کر رہا ہوں تو پھر اس کا یہ بھی ایکسپلینیشن ہے، پھر اس کا وہ بھی ایکسپلینیشن ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی موضوع کے اوپر حتمی بات نہیں کی جا سکتی، بلکہ ہر چیز کو صرف بیان کیا جا سکتا ہے، ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، ریشنلائز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم آج کے جدید ذہن کو لے کے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں جس چیز کو اصول بنایا ہے کہ اگر میں کوئی غلط کام بھی کر رہا ہوں تو میرے لیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن، میرے پاس کوئی جواز موجود ہے۔ اور پھر یہ بھی تصور انسان اپنے ذہن میں لا سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر سوال پوچھا جائے گا اس کام کے، تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میں تو کیا تھا، مجبور تھا، میرے یہ فلاں ریزن تھے اور وہ تھا۔ لیکن آپ قیامت کو سمجھیے، آپ کے نزدیک وہ ایونٹ گرے ایریاز میں ہوگے، اللہ کے لیے تو چیزیں سفید اور کالی کی صورت۔ مطلب اس لیے کہ آپ سے یہ امید لے کے یا یہ گناہوں کے بارے میں کسی طرح کی تعویلات کو بنانا اور اپنے ذہن میں یہ خیال رکھنا کہ یہ میری تعویلات مجھے آخرت میں کسی طرح کی کوئی مدد کرے گی، تو یہ امید نہیں رکھنا، کیونکہ آپ سے کچھ پوچھا جانے والا نہیں، کوئی ایڈیشنل انفارمیشن نہیں ہے جو آپ اللہ کو دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اسپیشلی آج کے دور میں اگر ہم اس آیت پہ غور کرتے تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سمجھ، آج جیسے کسی سے بھی بات کرتے ہیں ہم کہ بھائی یہ کام کچھ غلط لگ رہا ہے، تو وہ ایک لمبا چوڑا ایکسپلینیشن دیتا ہے۔ تو لیکن یہ ایکسپلینیشن شاید دنیا میں کسی آپ کے ناصح کو تو خاموش کروا سکتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ یہ ایکسپلینیشن لے کے شاید پیش ہو۔